اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ و بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تمام سامعین جو بھی مجھے سن رہے ہیں، سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ بعد السلام عز حمد و ثنا کے بعد تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جس رات کو انعام ملنے والا ہو، اس رات کو ہم لوگ عیاشی میں گزار دیتے ہیں۔ جس رات خلاصہ یعنی کہ اس کا میں یہ بیان کروں کہ جس رات ہمیں جو عید ہے، یعنی کہ عید کے پہلے دن ہے، یعنی عید ہے، ہمارا ایک انعام ہے، وہ ملنے والا ہو، وہ رات ہم برائیوں میں گزار دیتے ہیں۔ دوستو، میں اس رات کی بات کر رہا ہوں جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کی رات کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو ماہ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کی یکم کی پہلی رات ہوتی ہے۔ میں آسان الفاظ میں یہ سمجھاؤں گا کہ جس دن عید ہوتی ہے، یعنی شام کو چاند نظر آ گیا، 29واں یا 30ویں روزے کے بعد شام کو چاند نظر آ گیا، تو اب چاند نظر آتے ہی جو ہم لوگ جسے چاند رات کہتے ہیں وہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، وہ انعام کی رات ہوتی ہے۔ وہاں اس رات انعام ملنے والا ہوتا ہے۔ اب زیادہ تر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی چاند نظر آیا، چاند نظر آتے ہی ہم لوگ بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ جو ینگ جنریشن ہے، یعنی کہ نوجوان ہیں، وہ اگر معتکف ہیں، اعتکاف بیٹھ ہوئی ہیں، تو اعتکاف سے اٹھیں گے، یعنی اس رات چاند نظر آ گیا تو اٹھیں گے۔ اب انہیں بھی عشاء کی نماز کا پتہ نہیں ہوگا، وہ بھی ہیئر کٹنگ کے لیے، بال سیٹنگ کروانے کے لیے، اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنے یعنی کہ عید والے دن کا ساز و سامان لینے کے لیے بازار کا رخ کر لیں گے۔ عشاء کی نماز میں، یعنی کہ رمضان میں عشاء کی نماز میں کم و بیش اگر 20 آدمی ہیں تو 10 رہ جائیں گے۔ تو آج میں آپ کو اس رات کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں تو رب اس وظیفے کے صدقے اور یہ جو انعام کی رات ہے
اس کے صدقے بندے پر اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بازاروں کا رخ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں رات کو جاگ بھی نہیں سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے اور چپ کر کے سو جائے اور کوئی کام نہ کرے۔ کم از کم بازار میں جو ہے وہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس سے تو وہ بچ جائے گا۔ وہاں پہ نوجوان طبقہ، خواتین، بوڑھے، بزرگ، بچے سارے بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ حضور کا ارشاد پاک ہے کہ جو مسجد ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بندہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے، اور بازار وہ ہے کہ جہاں پر برائیاں لگ جاتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں۔ میں آگے ایک بات بیان کرتا ہوں کہ اتنی رش ہوتی ہے بازاروں میں کہ بندہ نہ تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ تو اپنی آنکھ کا حیا کر سکتا ہے، آنکھ کو بچا سکتا ہے، نہ کان کو بچا سکتا ہے۔ انسان جو پورے رمضان میں عبادت کرتا ہے، پورے رمضان میں عبادت کرتا ہے، رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم کرتے ہیں نا ایسا، عبادات کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ میں بخش۔ 27ویں کی رات کو صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں پوری رات، عبادت کرتے رہتے ہیں، اور جب چاند رات آتی ہے تو ہم مسجد کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اکثر کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ایک مزاح ہی ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان سے قبل شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب عبادات انسان کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رب راضی ہوتا ہے، اور جب 29ویں یعنی کہ یا 30ویں روزے کے بعد چاند نظر آتا ہے تو اس وقت جب شیطان کو چھوڑا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس نے لوگوں نے، عوام نے، انسانوں نے، امت مسلمہ نے جو عبادات کی ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو محض دکھاوے کی تھی، یہ تو میرا پیروکار ہے۔ جب وہ بازاروں میں دیکھتا ہے، سینما گھروں میں لوگوں کو دیکھتا ہے، ٹکٹ کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، یا اور بے حیائی یا برائیوں کے اڈوں پر جب لائنیں لگی ہوتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے انہوں نے جو پورا رمضان عبادتیں کی، یہ تو انہوں نے محض دکھاوا کیا، یہ تو میرے ہی ہیں۔ ہم نے اس کو ناکام کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ ہم اس کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ ہم اپنی عبادات ضائع کیوں کرتے ہیں؟ پورا مہینہ عبادات کی اور چاند رات والے دن ساری ضائع کر دی، ایسا کیوں؟ حضرین، بس میں ایک التجا کروں گا کہ چاند رات والے دن سب کو مبارکباد دینے کے بعد، اب نماز عشاء پڑھنے کے بعد جو آپ کا گھر پر ضروری کام ہے وہ کریں اور مسجد میں بیٹھ جائیں۔
اب انعام ملنے والا ہے، انعام حاصل کرے، یعنی کہ عید ملنے والی ہے، عیدی لینی، کس سے؟ اللہ سے۔ تو وظیفہ یہ کریں، 2 رکعت نماز نفل، ٹھیک ہے، شکرانے کے ادا کریں کہ میں نے، شکر ہے تیرا کہ میں نے جو ہے عبادات کی اور اب بھی تیری رضا کی خاطر مسجد میں ہوں۔ اور نوافل ادا کرنے کے بعد بس وظیفہ کریں، یا توابو یا کریم، یا توابو یا کریم، یہ وظیفہ کریں، 1000 مرتبہ کریں، اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ پاک اپنے کرم کے صدقے آپ پر کرم کر دے، اپنی کریمی کے صدقے آپ پر کرم کرے گا، اپنی رحیمی کے صدقے رحم فرما دے گا۔ وہ رزاق ہے، رزق عطا کر دے گا، وہ جیسے چاہے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو وہ کر جو میری رضا ہے، میں وہ کروں گا جو تیری رضا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں تو آ کے بیٹھ گئے، اس سے مانگ رہے ہیں، ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، اب وہ ہمیں بھی راضی کرے گا۔ تو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں چاند رات والے دن عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معافی مانگے کہ ماہ رمضان میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئیں، کچھ اونچ نیچ ہو جاتا ہے انسان سے، تو اس کی معافی مانگے، رب بہت غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا بولا۔ تو نماز تہجد ادا کریں، تہجد ادا کرنے کے بعد واپس گھر تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ آئے تو مسجد میں رہیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ گھر تشریف لے آئیں، کچھ تیاری کریں، کیونکہ کل عید کا دن ہے، یعنی کہ دوسرے دن عید کا دن ہوتا ہے، تو اس کی تیاری کریں۔ اور عید والے دن جہاں بھی کوئی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بازاروں میں، سینما گھروں میں، جہاں بھی، اس سے بچنے کی جو ہے کوشش کریں، اجتناب کریں، مت جائیں ایسی جگہ میں کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہو، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، تلقین کریں کہ آپ وہاں نہ جائیں، تو انشاءاللہ معاشرے میں امن ہوگا، بے حیائی ختم ہوگی، برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور ایک پرامن معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاند رات اور عید والے دن کو احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادات میں ہمیں مشغول رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی عبادات ہوئی ہیں ماہ رمضان کی، تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز جو اگلا ہمارا ایک موضوع ہوگا، وہ ہم شوال المکرم کے جو روزے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ حضرات کو کسی بھی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا کمنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو تمام تر جو مسائل ہیں ان سے آگاہ کیا جائے گا، ان میں آپ درست کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔